بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں. حضرت عباس جو حضور علیہ السلام کے چچا ہیں، ان کے صاحبزاد ہیں. حضور علیہ السلام نے خاص ان کے لیے دعا فرمائی تھی: اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل. حضور کی خدمت ہر وقت کرتے رہتے تھے، تو خوش ہو کر حضور علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی: اللہ انہیں دین کی سمجھ نصیب فرما اور قرآن کی تفسیر کا علم نصیب فرما. تو اس لیے حضرات صحابہ میں ہی یہ مفسر قرآن مشہور تھے. حضور علیہ السلام کی دنیا سے رحلت کے وقت ان کی عمر بمشکل 10 برس کی تھی، 10 سے 12 برس کی تھی. لیکن اس کے بعد حضرات صحابہ جو بڑے بڑے حضرات صحابہ تھے، ان سے انہوں نے علم حاصل کیا. یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں انہیں اپنے ساتھ بٹھایا کرتے تھے اور ان سے مشورہ کیا کرتے تھے. اللہ نے اتنا نوازا تھا. تو حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں: لو کان لابن آدم وادیان من مال. اگر ابن آدم یعنی انسان کے پاس 2 وادیاں بھر بھر کے مال موجود ہوں، لابتغى ثالثا، تو پھر بھی قناعت نہیں کرے گا بلکہ تیسری کی طلب کرے گا، تیسری وادی کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. تو وادی در حقیقت 2 پہاڑوں کے درمیان جو گزرگاہ ہوتی ہے، یا پانی کے گزرنے کی جو جگہ 2 پہاڑوں کے درمیان کی جو کھائی ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا. دائیں بائیں پہاڑ ہوں تو نیچے جو راستہ یا جو جگہ ہوگی وہ انتہائی گہرائی میں ہوگی. اونچے پہاڑوں کی وجہ سے اس کی گہرائی اور کھائی کہیں زیادہ ہو جاتی. تو اگر وہ گہرائی اور کھائی بالکل بھر کر ہوں، مال موجود ہو، اور ایسی 2 وادیاں آدمی کے پاس ہوں، تو پھر بھی صبر و شکر یا قناعت نہیں کرے گا کہ اب تو میرے پاس بہت جمع ہو گیا، مزید کی مجھے ضرورت نہیں ہے، بس اتنا کافی ہے، اس سے تو میری نسلوں کو بھی پورا ہو جائے گا. ہاں، نسلیں بھی اگر بیٹھ بیٹھ کر لٹانا چاہیں تب بھی کافی ہے. لیکن انسان قناعت نہیں کرتا بلکہ لابتغى ثالثا، وہ چاہتا ہے کہ مجھے مزید حاصل ہو جائے، ایسی ایک تیسری وادی بھی مل جائے. ہاں، یہ انسان خواہش اور طلب میں لگا رہتا ہے. وَلَا يَمْلَأْ جَوْفَ ابْنَ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ. پھر فرمایا کہ ابن آدم کیا پیٹ تو سوائے مٹی کے، قبر کی مٹی کے کوئی چیز نہیں بھر سکتی. ابن آدم کا پیٹ تو سوائے قبر کی مٹی کے کوئی چیز نہیں بھر سکتی. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ. اللہ یہ کہ اللہ کسی کو توبہ تائب ہونے کی توفیق دے اور وہ توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا. اس حدیث مبارک کے اندر ایک تو یہ سمجھایا گیا کہ انسان کے اندر اللہ نے فطرتاً مال کی محبت رکھی. یہ فطری طور پر مال کی محبت اس کے اندر ہے. 2 چیزوں کی محبت کا حدیث کے اندر ذکر آتا ہے کہ انسان بوڑھا بھی ہو جائے لیکن یہ 2 چیزیں اس کی کبھی بوڑھی نہیں ہوتی، جوان رہتی. ایک مال کی محبت، دوسری درازی عمر کی آرزو، لمبی زندگی کی تمنا. یہ 2 چیزیں کبھی بھی اس کی بوڑھی نہیں ہوتی، کمزور نہیں پڑتی، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ، عمر کے گزرنے کے ساتھ ساتھ
مزید ہی دو چیزیں طاقتور اور توانا ہو جاتی ہیں۔ تو مال کی محبت اللہ نے فطرتاً انسان کے اندر رکھی، اسی فطرت کو بیان فرما رہے ہیں کہ اس کی فطرت ایسی ہے کہ اگر دو وادیاں بھر بھر کے سونے کی، جواہرات کی اور مال کی آدمی کے پاس موجود ہوں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ صبر کر لیتا، شکر کر لیتا، قناعت کر لیتا کہ اللہ نے بڑا عطا کیا، مزید کی اب ضرورت نہیں ہے، مزید کی طلب نہیں ہے، چاہت نہیں ہے، ہاں اس پر قناعت کر لیتا، لیکن نہیں کرتا انسان، بلکہ چاہتا ہے کہ مزید حاصل ہو جائے۔ ہم اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں تو ہماری کیفیت بالکل ایسی ہے۔ آدمی کے پاس کروڑوں بھی موجود ہوں، بلکہ جو ارب پتی ہیں، اربوں لیے ہوئے موجود ہیں، باہر کے بینک بھرے ہوئے ہیں، کارخانے ملیں، فیکٹریاں، کاروبار ان کا چل رہا ہے اور اکاؤنٹ بھرے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ باہر ملکوں کے اکاؤنٹ بھی انہوں نے بھر دیے، لیکن پھر بھی حرص، لالچ ایسی ہے کہ مزید میں لگے ہوئے ہیں، مزید کی طلب اور جستجو ختم نہیں ہوتی۔ یہ انسان کی فطرت اور طبیعت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک کے اندر بیان فرمائی کہ اگر دو وادیاں بھر کر بھی ہوں تو لبتغا ثالثہ، وہ چاہے گا کہ مزید میرے پاس ایک جو ہے نا وادی ہو جو مال سے بھری ہوئی ہو۔ خود انسان دو کارخانے موجود بھی ہیں، دو فیکٹریاں بھی موجود ہیں، ایک فیکٹری، دو فیکٹری، کبھی نہیں چاہے گا کہ میرے پاس تیسری نہ ہو۔ مکان رہائش کا موجود ہے، حالانکہ اس کی ضرورت کے لیے کافی ہے، اس کی اولاد کی ضرورت کے لیے بھی کافی ہے، دوسرا بھی لے کر رکھتا ہے کہ بھئی پراپرٹی ہے، اس میں تو پیسہ سیو رہتا ہے، کم تو ہوتا نہیں، دوسری خرید لو، تیسری خرید لو، چوتھی خرید لو، کبھی انسان کا پیٹ نہیں بھرتا ہے اس سے۔ پھر فرمایا کہ لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، اور یہ مرتے دم تک رہتی ہے یہ حالت۔ دو چیزیں بس یہ اس کی اس طبیعت اور عادت کو کمزور کر دیتی، ایک تو قبر کی مٹی ہے جو بالکل ختم کر کے رکھ دیتی، اور انسان اپنے اس مال میں سے، دیکھیں اللہ کی عجیب شان ہے کہ جیسے آیا تھا ویسے ہی جاتا ہے۔ جو اربوں روپے جمع کر کے اس نے رکھے تھے وہ یوں کہ تو ہی رہ جاتے ہیں، اور محض دو چادریں کفن کی اس کو میسر ہوتی ہیں، انہی میں لپٹا کر بدن کے کپڑے تک بھی اس کے اتار دیے جاتے ہیں۔ جو قیمتی لباس پوشاک پہنا کرتا تھا وہ قیمتی پوشاک بھی اس کا کاٹ کر پھینک دیا جاتا ہے، اس کی اولاد بھی اس کے استعمال کرنے سے کتراتی ہے، یہاں تک کہ صدقہ و خیرات کر دیا جاتا ہے، جسم کی ہر قیمتی چیز کو اتار دیا جاتا ہے، اور وہ معمولی سے کپڑوں میں لپیٹ کر اس کو منوں ٹنوں مٹی کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے۔ جو شخص اپنے جسم پر مٹی کا ذرہ برابر بھی قطرہ اور دھبہ برداشت نہیں کرتا تھا، آج وہ منوں مٹی کے اندر دفن ہوتا ہے، اور مٹی ڈالنے والے بھی کوئی اور نہیں ہوتے، اس کے اپنے اور سگے ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، جو خوشی خوشی دعاؤں کے ساتھ ثواب سمجھتے ہوئے اس پر مٹی ڈال رہے ہوتے۔ یہ انسان کی حقیقت ہے۔ پھر وہیں جاتا ہے تو پھر اب بس مزید کی طلب ختم ہو جاتی۔ یا دوسری چیز کہ اللہ زندگی میں ہی توبہ تائب ہونے کی توفیق دے۔ توبہ تائب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مال کی حرص اور ہوس کو قابو میں کر لے اور زیادہ حرص میں، لالچ میں نہ پڑے۔ ایسے اللہ والے بھی موجود ہیں، ایسے اللہ والے بھی گزرے ہیں جنہوں نے مال کو جمع کرنا تو دور کی بات، مال کا ایک قطرہ بھی ان کے پاس نہیں ہوا کرتا تھا۔ خود حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ ہمارے سامنے ہے۔ حضور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی مہینوں گزر جاتے تھے گھر میں کبھی چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضور نے اللہ سے دعا کی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک وقت کا کھانا کھاؤں اور اللہ آپ کا شکر ادا کروں، دوسرا وقت بھوکا رہوں تو میں صبر کروں، اور میں اسی طرح ہی آپ سے ملوں۔ یہ حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ تھی۔
لہذا اپنے حرص کی یہ لالچ کو، اپنے حرص کو بے لگام نہ چھوڑیں، اس کو قابو میں رکھیں۔ اور قابو میں رکھنے کی علامات یہ ہیں کہ جو مال کے حقوق ہیں وہ انسان ادا کریں، زکوٰۃ کی شکل میں، صدقہ و خیرات کی شکل میں، غرباء، فقراء اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور مدد اور معاونت کی شکل میں۔ یہی جو ہے اس چیز کو، اس کو جو ہے نا لگام ڈال سکتی ہے۔ اسی طرح زیادہ کی لالچ میں انسان حلال و حرام کی تفریق کو ختم نہ کرے، حلال پر قناعت کرے بھلے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اسی پر اکتفا کرے۔ اللہ وہ برکتیں پیدا کرے گا جو حرام کے اندر اگرچہ وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو اللہ نے اس کے اندر نہیں رکھی۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمته.